اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے وہ نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک کار اور رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچزاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن طلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبان یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شک پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج ہوا۔ چنانچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد، جن کا حضرت زماد بن سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔